نسیم جوید۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور تجزیات کے اس خصوصی معمول سے طویل پروگرام کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ حکومت ہے، اس کا اولین فرض ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا۔ اگر ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر وہ حکومت نہیں کہلا سکتی۔ اس شہر قائد میں جہاں جولائی کی پہلی تاریخ سے لے کر اب تک تقریباً 400 غریب افراد، جی ہاں 400 غریب افراد کو بنا جرم بلا وجہ قتل کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 36 گھنٹے ایک طرف بربریت کے ناقابل یقین نقوش اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومتی رٹ کے فیصلہ کن خاتمے کا بھیانک باب رقم کر گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بدھ کے روز سحری کے وقت سے لے کر آج افطار کے وقت تک شہر کراچی میں اغوا کی کم از کم 2 درجن وارداتوں اور نشانہ لگا کر گولی چلانے کے واقعات میں 32 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 50 ہو چکی ہے۔ اس دوران پورے کراچی میں شہری اغوا ہوئے۔ نامعلوم مقامات پر قائم عقوبت خانوں میں انہیں بہیمانہ طور پر تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ پھر یہ لاشیں، جن میں سے اکثر کو بوریوں میں بند کیا گیا تھا، شہر قائد اعظم کے مختلف علاقوں میں پھیلا دی گئیں۔ لوگ آج صبح جب سحری کے بعد جاگے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کے شہر میں گزشتہ رات لاشوں کی بارش ہوئی ہے۔ ٹی وی پر خبری پٹیاں چل رہی تھی کہ لیاری سے نجی موبائل فون کمپنی کی گاڑی اغوا کی گئی۔ اغوا کیے گئے عمران، جاوید، میر افضل اور ایک اور نامعلوم شخص کی لاشیں شیر شاہ کے علاقے سے ملی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سعید آباد کے علاقے سے لیاقت، عظیم، یاسر اور ایک نامعلوم شخص کی بوری بند لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ دوسری طرف پاک کالونی سے اغوا کیے گئے 4 نامعلوم افراد کی لاشیں کراچی کے لزبیلا کے پل کے نیچے سے ملی۔ اسی علاقے کے قریب بلدیہ ٹاؤن میں لیاری سے اغوا شدہ فائر آفیسر لیاقت ظفر فاروقی اور 2 بوری بند لاشیں برآمد ہوئی۔ سعید آباد سے اغوا کیے گئے جنید، راؤ ناصر اور زبیر کی تشدد شدہ لاشیں پاک کالونی سے ملی۔ لیاری سے 4 نامعلوم افراد کی بوری بند لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ گارڈن سے 2 نامعلوم افراد کی بوری بند لاشیں برآمد ہوئی، جبکہ منگو پیٹ سے بھی 2 نامعلوم لوگوں کی بوری بند لاشیں ملی ہیں۔ ماڑی پور سے 4 بوری بند لاشیں ملی ہیں۔ کھارا در میں فائرنگ سے 1 نامعلوم شخص ہلاک ہوا ہے اور غری چورنگی سے بھی 1 ہاتھ پاؤں بندی لاش ملی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ نیو کراچی میں ٹیکسی پر فائرنگ سے 1 نامعلوم شخص ہلاک ہوا ہے۔ کراچی میں وحشیوں نے ایسا ہی ایک باب کل بھی رقم کیا تھا۔ گزشتہ روز کھارا در کے علاقے میں عین افطار کے وقت PPP کے سابق ممبر قومی اسمبلی واجہ کریم داد کو، صدر دین کو، محمد یوسف عبدالستار جمعہ خان اور ایک نامعلوم شخص کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ کل ہی بھیم پورہ میں دستی بموں اور راکٹ سے حملے کیے گئے جن میں 4 ہلاکتیں ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچی اوشاد، دھیرج تیجپال اور ایک نامعلوم شخص شامل تھے۔ لیاری کے علاقے سنگو لین کے 6 نوجوانوں کی لاشیں کل ہی PCHS، طارق روڈ، سولجر بازار، صدر، شاہ فیصل کالونی اور گارڈن سے برآمد کی گئی۔ مقتول نوجوانوں کی شناخت کامران بہرام، شاہ نواز بخت بلوچ، ثاقب غنی، عرفان بلوچ اور نادر بلوچ کے نام سے ہوئی تھی۔ سر پیٹیں یا اجتماعی خودکشی کر لیں۔ کراچی والے کے مسلسل 36 گھنٹے سے مختلف علاقوں میں مسلح جتھے شہریوں کو اغوا کر رہے تھے، عقوبت خانے میں اپنے مغویوں کو منتقل کر رہے تھے، ان پر تشدد کر کے لاشیں پورے شہر میں پھیلا رہے تھے۔ ان مسلح جتھوں کو کہیں بھی کسی جگہ بھی پولیس کی للکار نہ سنائی دی اور نہ کہیں ان کی رینجرز کی کسی موبائل سے مدبھیڑ ہوئی۔ لگتا تھا کہ شہر کراچی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قاتلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی جس شہر میں جہاں پر تقریباً 5000 پولیس اور رینجرز والوں کو یہ کام دیا گیا ہو کہ وہ صرف تقریباً 100 نام نہاد VVIPs کی دن رات چوکسی میں تمام گاڑیاں اور وسائل لگا دیں، وہاں 2 کروڑ نہتے غریب پاکستانیوں کی حفاظت صرف فرشتے ہی کر سکتے ہیں۔
اگر یہ 5000 پولیس والے اور درجنوں گاڑیاں ہمارے ٹیکسوں پر پلنے والے نام نہاد وزراء اور مشیروں کے آگے پیچھے دوڑتے نہ ہوتے تو شاید وہ کراچی کی سڑکوں پر قاتلوں کو، اغوا کرنے والوں کو، روزانہ ہزاروں شہریوں کو بندوق کی نوک پر لوٹنے والوں کو چیلنج کرتے۔ اس سے قبل بھی شہر میں کئی بھیانک وارداتیں ہوئی ہیں جن میں پبلک بسوں میں نہتہ اور غریب شہریوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ 6 جولائی کو اندھوناک واقعے میں کراچی کے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب عبداللہ کالج کے قریب بنارس پل پر مسافروں سے بھری ایک بس پر فائرنگ کر کے غریب مسافروں میں سے 10 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے اگلے ہی دن 7 جولائی کو میٹرو سینما میں ایک اور بس پر مسلح حملے میں 3 معصوم پاکستانیوں کی، کراچی والوں کی جانیں گئیں۔ اور اس سب سے اندھوناک واقعہ 12 اگست کو ہوا جب کیواڑی کے علاقے میں مسافر بس کو نظر آتش کیا گیا، مسافروں سمیت اس میں 7 مسافر جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ان حالات میں اس شہر میں کاروبار کرنے والے بھتہ خوری کے مارے تاجروں کا بھی پیمانہ صبر اب لبریز ہو چکا ہے۔ جب جانوں کی حفاظت نہیں تو مال کی حفاظت کیا خاک ہوگی؟ اولڈ سٹی میں کاروبار کرنے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے بھتے کے مطالبے والی پرچیاں موصول ہو رہی ہیں۔ جو جواب نہ دے تو اس کی دکان پر، کاروبار پر یا گھر پر گولیوں کی بارش یا کبھی ہینڈ گرینیڈز کی برسات ہوتی ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج صبح گلستان جوہر کے علاقے میں ہوا۔ تاجر اب کہتے ہیں کہ وہ کاروبار ہی بند کر دیں، دکانوں کو تالا لگا دیں۔ لاشیں اٹھنے اور کاروبار کے بند ہونے کے اس پس منظر میں حکومت نے عملاً اپنے آپ کو آئین پاکستان کے تحت لاگو جان و مال کی بنیادی ذمہ داری سے لاتعلق کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے مفتونین کے خاندان سے آج کسی حکومتی اہلکار کی نہ ملاقات ہوئی، نہ ہی لواحقین کے سر پر کسی نے ہاتھ پھیرا۔ ہمدردی تو درقرار۔ سرکاری اسپتالوں میں آج لاشیں سنبھالنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ عجب منظر تھا۔ سول ہاسپٹل میں لاشیں تو آ رہی تھی لیکن وہاں ڈاکٹر نہ تھا، نہ مردہ خانے کا اٹینڈنٹ۔ حکومت نے جانوں کی حفاظت نہ کی، کم از کم مردوں کی تو حفاظت یا ان کی بے توخری سے تو بچایا جا سکتا تھا۔ کراچی میں قتل، اغوا اور ڈکیتیوں کے اس پس منظر میں جناب صدر آصف علی زرداری نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم گیلانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں بھی فکر ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج کے کور کمانڈروں نے کراچی کے حالات پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ زرداری صاحب سن لیں، گیلانی صاحب بھی سن لیں۔ لانگ مارچ کی دھمکی پر ہمیشہ سے آمادہ نواز شریف بھی اور پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز بھی اچھی طرح سے سن لیں کہ خدارہ حرکت میں آئیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور ملک کے تجارتی قلب کی دھڑکنیں ڈوب رہی ہیں۔ وزیر اعظم آج ان کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا، صدر کو بھی آج کراچی میں ہونا چاہیے تھا۔ اب سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ لندن میں ہنگامے ہوئے، فسادات ہوئے۔ لندن اور وزیر اعظم، برطانیہ کے وزیر اعظم اور ان کے سیاستدان گرمیوں کی چھٹی میں تھے۔ وزیر اعظم ایک پل میں لندن واپس پہنچ گئے۔ ڈیوڈ کیمرون نے اس کے بعد اپنا تمام وقت لندن کے فساد زدہ علاقوں میں گزارا۔ تمام وقت انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے گزارا کہ تمام ملزمان گرفتار ہوں، اور تمام وقت برطانیہ کی حکومت اور ان کے سیاستدانوں نے 24 گھنٹے کام کرتے ہوئے گزارا کہ لوگ پکڑے جائیں اور ان کو سزا ہو۔ اسی لیے توقع تھی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جو عموماً کراچی آتے ہیں، اس اندھوناک واقعے کے بعد کراچی میں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران 400 افراد کی ہلاکت کے بعد، یہاں پہ کاروبار ٹھپ ہو جانے کے بعد، لوگوں کی شہر میں لاشوں کی برسات کے بعد کراچی آئیں گے۔ لیکن آج انہوں نے کراچی کے بارے میں بیان تو دیا، لیکن اسلام آباد کی ہواؤں سے اور اسلام آباد میں ایک مقام سے انہوں نے پاکستان کے عوام کو گنوایا کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ کراچی میں جو حالات ہیں اس پہ مجھے چینج کر دینا سارٹ بھائی، اور بڑا کنسرن ہے، اور میں نے گورنر سندھ نے بھی مجھے بریفنگ دی ہے، اور مجھے جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، ان کے پارلیمنٹری لیڈر MQM کے، انہوں نے بھی بریفنگ دی ہے۔ میں نے چیف منسٹر سندھ سے بھی بات کی، IG سے ڈائریکٹلی بات کی ہے، اور پھر میں نے رحمان ملک کو بھی ابھی بلایا تھا، ان سے بھی بریفنگ لی ہے میں نے، اور ان کو میں نے فوری طور پر کراچی بھی کہا ہے کہ وہ فوری پہنچ جائیں تاکہ تمام جو ادارے ہیں ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی،
میرے ساتھ الطاف حسین صاحب کا بھی فون آیا تھا, انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے. اس لیے ہمیں بہت فکر مندی ہے, اور انشاءاللہ پوری گورنمنٹ جو پوری مشینری جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی, اور جو بھی کلپریٹس ہیں they will be brought to justice. اتنا معمولی معاملہ ہے کہ معاملہ صوبائی حکومت کا ہے. صوبائی حکومت جانے کہ کیا کرنا ہے, یہ شاید قومی معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے تجارتی قلب کی نبض ڈوب رہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اگر فوج بھی بلانی ہے تو صوبائی حکومت جانے, صوبائی حکومت ہی فیصلہ کرے. اس کا تعلق جو فوج کا ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے. صوبائی حکومت جو بھی اقدام اٹھائے گی اور ہم اس کی پوری مدد کریں. جناب وزیر اعظم نے کہا کہ فوج کو بلانے کا فیصلہ بھی صوبائی حکومت کا ہے, صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے. وزیر اعظم یا صدر پاکستان اس اجڑے ہوئے شہر میں, اس لاشوں کے شہر میں تو کیا آتے, یہاں پر جو موجود ہے ان کو بھی اسلام آباد بلا لیا گیا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کل سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائب علی شاہ اور سندھ کی کابینہ کے تمام اہم وزراء اسلام آباد جائیں گے کہ کراچی کے حالات کے بارے میں صدر پاکستان کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کر سکیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو کراچی آنا چاہیے تھا, نہ کہ کراچی میں موجودہ تمام اہلکار اسلام آباد پہنچ جائیں اور وہاں پر کراچی کے بارے میں فیصلہ ہو. بار بار کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل اور کراچی میں جو حالات کی خرابی ہے, جس طرح سے یہاں لاشیں گر رہی ہیں, جس طرح سے یہاں کاروبار ختم ہو رہا ہے, جس طرح سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر آخری سانسیں لیتے نظر آ رہا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پر فوج کو بلایا جائے اور فوج کا براہ راست ایکشن ہو. پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس کا مطالبہ کر چکے ہیں. The present government has failed to control the criminals. So the army and rangers should come and control the law and order and protect the life and properties of the innocent people. اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کراچی میں امن کیسے بحال کریں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اب انتظامیہ جو پولیس یا رینجرز ہے اس کی بس کی بات رہی ہے. ہم مانتے ہیں یہ ناکامی ہے انتظامیہ کی, اور اس لیے وقت آ گیا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے اور فوج کو جو ہے یہ اختیار دیا جائے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہاں پر کراچی کے اندر, ان جماعتوں کے اندر اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آرمی کا حق ہے کہ وہ پرائم منسٹر گورنمنٹ آرمی کو بلائے, اور اگر خود کنٹرول نہیں کر سکتی تو ان سے کرائے. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم والے فیل کرتے ہیں یا کہ گورنمنٹ فیل ہو گیا. گورنمنٹ فیل ہونے کی بات نہیں ہے. اب نارمل حالات میں فوج کا کام ہے کہ وہ جا کر ان کو سپورٹ. یہ فوج آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت کسی وقت ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ رینجرز اور پولیس اس وقت اپنی کارروائی کر رہی ہے. دیکھیں کارروائی ہوئی تو آج معاملہ ٹھیک ہوا ہے. اگر یہ بگڑتے نظر آئے تو فوج پاکستان کی ہے, جس وہ چاہے ہماری حکومت کے ساتھ, حکومت کی فوج ہے, آپ کی فوج ہے, عوامی فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے. ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں, قانون سازی کر کے سیف سٹی بنانے کے لیے کراچی کو لائسنس یافتہ و ناجائز اسلحہ سے پاک کیا جائے. کراچی کو جائز و ناجائز اسلحے سے پاک کرنے کے لیے بلا امتیاز فوجی آپریشن کیا جائے. یہ اس وقت مطالبے ہو رہے تھے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب کراچی میں 6 ہفتوں کے دوران 400 لاشیں نہیں ملی تھی, اور پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران کراچی میں 50 لاشوں کی بارش نہیں ہوئی تھی. کراچی میں کاروبار مکمل طور پہ ٹھپ نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت مطالبہ ہو رہا تھا, لیکن آج کراچی کے حالات ہر پاکستانی اس کی گواہی دے گا کہ شاید یہ حالات جنوبی وزیرستان سے اور سوات سے بھی زیادہ خراب ہیں, جہاں پہ اس وقت فوجی آپریشن ہوا تھا, یا سوات جہاں پہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں حکومتی رٹ کسی حد تک بحال ہوئی تھی. کراچی میں حالات سنبھل نہیں رہے. اس وقت جبکہ ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں, کراچی کے مختلف علاقوں سے فائرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں اور حالات کشیدہ اور انتہائی دگرگوں بتائے جاتے ہیں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیوز کے سینئر کارسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی. بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی. اس وقت کی کیا اطلاعات ہیں, کیونکہ ہمیں مختلف علاقوں سے فائرنگ کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور بہت سیریس قسم کے واقعات جو پچھلے 48 گھنٹوں سے جاری ہیں وہ تھمتے نظر نہیں آ رہے ہیں.
جی کامران صاحب، نیو کراچی اور لانڈی کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ کشیدہ ہے. وہاں پر فائرنگ کے واقعات شروع ہوئے تھے. نیو کراچی کے علاقے فائرنگ کے واقعات شروع ہوئے افطار کے بعد، جہاں پر ایک شخص کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. اس وقت بھی صورتحال وہاں پر کشیدہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا کشیدہ علاقہ ہے وہ لانڈی کا علاقہ ہے، جہاں پر شیرپا کالونی کے قریب دو مسلح گروپ جو ہیں وہ آپس میں اس وقت گتم گتا ہیں. اب تک ایک شخص وہاں پر ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ بچے اور خاتون سمیت 11 افراد اس علاقے میں زخمی ہوئے ہیں. یہ علاقے اس وقت یہاں پر بھی فائرنگ کی اطلاع جو ہے مسلسل موصول ہو رہی ہیں، اور یہاں کے جو شہری ہیں، یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو افطار کے وقت سے جو فائرنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز ان علاقوں میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، صرف وہاں پر فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو دوسرا کشیدہ علاقہ تھا وہ نیو کراچی کا علاقہ انڈسٹریل ایریا تھا، جہاں پر اس وقت بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور وہاں پر اب تک ایک شخص ہلاک ہوا ہے. اس کے علاوہ گلچن معمار سے بھی ایک شخص کی لاش ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے بھی تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے. اچھا طلحہ، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ جو کل رات سے کراچی میں لوگ اغوا ہوئے، جن کی لاشیں مسلسل آج ملتی رہی ہیں، صرف کراچی سے اغوا ہونے والی 36 لاشیں آج ملی ہیں. یہ اطلاع یہ ہے کہ اب بھی 30-35 لوگ ایسے ہیں جو اس دوران اغوا ہوئے تھے، جن کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ہے، اور یہ اب بھی شاید انہی لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو اغوا کر کے ٹارچر کر کے ہلاک کیا تھا. اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ پولیس ذرائع، دوسرے ذرائع کیا کہتے ہیں ان مسنگ لوگوں کے بارے میں، جن کے بارے میں کہ 35 کے قریب لوگ اب بھی مسنگ ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ مختلف علاقوں سے یہاں پر لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا، جن میں بلدیہ ٹاؤن تھا، سعید آباد تھا اور لیاری کے مختلف علاقے شامل تھے. لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کے لواحقین کے آج جو ہے وہ میڈیا کو فون بھی موصول ہوئے تھے کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں، گزشتہ روز سے غائب ہیں. گزشتہ روز جو لیاری کے علاقے سے اغوا کیے گئے تھے فائر آفیسر، ان میں سے ایک کی لاش مل گئی تھی اور ایک جو ہے زخمی حالت میں پہنچے تھے. اس کے علاوہ بھی اس علاقے سے مزید افراد اغوا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے. سعید آباد کے علاقے سے لوگ جو ہے وہ اغوا ہوئے تھے، اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے لوگ اغوا ہوئے تھے، لیاری کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ اغوا ہوئے تھے. اس حوالے سے جب ہم نے پولیس حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اغوا کیا گیا یا ان لوگوں کی تلاشی کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، کیونکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کے بارے میں پولیس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اغوا کہاں سے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش کا عمل جو ہے وہ کیسے شروع کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ. پولیس کو کیا معلوم ہوگا، پولیس کو کیا معلوم تھا؟ کیا پولیس کو یہ معلوم ہے کہ کل رات سے کراچی میں 2 درجن سے زائد اغوا کی وارداتوں میں اب تک 36 لوگوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. یہ اغوا کرنے والے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، انہیں عقوبت خانے میں لے جا رہے ہیں، وہاں ان کو تشدد کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ان کی لاشیں سر سے تن کو جدا کر رہے ہیں. جی ہاں، 8 لاشیں ایسی ملی ہیں جن کے سروں کو ان کے تن سے جدا کیا گیا. یہ لاشیں اٹھائی گئیں، پھر پورے شہر میں پھیلائی گئیں. پولیس کو کیا پتا؟ پولیس تو اب بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس اطلاع نہیں ہے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں. اطلاعات کے مطابق اب بھی تقریباً 3 درجن لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں کراچی کے، جن کو کہ اغوا کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کا حشر بھی وہ نہ ہو جو دوسرے اغوا ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت پشمردگی ہے، افسردگی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں امید کا ذکر نہیں ہے، امید کی کوئی کرن نہیں ہے. یہ وہی تاثرات ہیں، یہ وہی خیالات ہیں جس کا برملا اظہار خود صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے اس ملک کی 64ویں یوم آزادی کی سالگرہ پہ کیا تھا. جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں گزرتا ہوں اور جہاں میں سنتا ہوں، ایک مایوسی سی ہے. لوگوں کو مایوس سوچیں آ رہی ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی ایک تو کفر ہے، ایک گناہ ہے. ضرور ہے، مگر کچھ کرنا ہوگا. ہمارا یہ آج کا خصوصی معمول سے طویل دورانیے کا پروگرام ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی میں 2 دن سے جاری نہ رکنے والی قتل و غارت گری اس وقت بھی جاری ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیو کراچی کے ایک سیکٹر میں اور گلستان جوہر میں نئے واقعات ہوئے ہیں اور 2 اور لاشیں گری ہیں. اس وقت کراچی میں پچھلے 48 گھنٹے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب تقریباً 50 سے زائد ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے حالات جو پہلے ہی خراب تھے مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. آج سب سے تکلیف دہ اور سب سے مشکل مرحلہ تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے
کل اور آج صبح اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اس کے بعد سے وہ غائب تھے۔ یہ خبریں آنی شروع ہوئی کہ کراچی میں قتل ہوئے ہیں، لوگ اغوا ہوئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ پیارے دوڑے کراچی کے مختلف اسپتالوں کی جانب میں ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں ان کے پیارے بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن کی لاشیں ان اسپتالوں میں پہنچائی گئی ہیں۔ اب بھی اطلاعات کے مطابق ایک کثیر تعداد میں لاشیں ایسی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو چکی ہے۔ حکومتی اس سلسلے میں معاونت کہیں نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں کے پیارے ان واقعات میں کھوئے جا چکے ہیں وہ اب بھی در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی سول اسپتال جاتے ہیں، کبھی جناح اسپتال جاتے ہیں اور کبھی اپنے کھوئے جانے والوں کی ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شہر میں آپ اس وقت بھی تقریباً 3 درجن لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں خدشات اب بھی یہ ہیں کہ شاید یہ انہی لوگوں کے پاس نہ ہو جنہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں سے بلا جرم بلا گناہ لوگوں کو اغوا کیا اور ان کو تشدد کیا۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال، اس جو خراب صورتحال وہ سول اسپتال میں ہے، جہاں پر اب بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جن کی جو زخمی ہو کے شہر کے مختلف علاقوں سے سول ہسپتال پہنچ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ذل حیدر۔ بہت بہت شکریہ ذل حیدر صاحب۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آج صبح سے سول اسپتال میں ایک ہنگامے کی صورتحال ہے، لوگ بیچارے جا رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو اور وہ نہیں مل رہے ہیں۔ آج صبح کس طرح کا مناظر تھے جو آپ نے سول ہاسپٹل میں دیکھے؟ جی کامران صاحب، آج صبح جو ہے جب سول اسپتال ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ ورثہ جو تھے جو لاشوں کو دیکھنے آئے ہوئے تھے ان کے لواحقین تھے، ان کی بہت بڑی تعداد یہاں جمع تھی، کیونکہ جو لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکے تھے افطاری کے بعد سے ان کے تلاش کرتے ہوئے جب وہ لوگ سول اسپتال پہنچے ہیں تو یہاں کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، نہ ہی کوئی زخمیوں کی یا جو باڈیز یہاں آئی تھی۔ 24 باڈیز یہاں پہ لائی گئی تھی سول اسپتال، لیکن ان کا کوئی اندراج، کوئی لسٹ یہاں پہ اویزہ نہیں کی گئی تھی، نہ ہی کوئی عملہ یہاں موجود تھا، جس کے بعد ورثہ جو ہے لواحقین جو آئے تھے وہ مشتعل ہو گئے، انہوں نے یہاں توڑ پھوڑ کری ہے اور بغیر کارروائی کے وہ اپنے پیاروں کو جو ہے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ جو لاشیں جن کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی، کچھ لاشیں ایسی تھیں جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں، جن کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں تھی، مزدور طبقہ تھا، ان کی جو ہے باڈیز عیدی سرد خانے پہ جمع کرا دی گئی ہیں۔ لیکن سول اسپتال، جناح اسپتال اور دوسرے ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ یہ حالت تھی کہ کوئی بھی لسٹ ایسی اویزہ نہیں کی گئی تھی۔ جو لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے آئے تھے انہیں شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت بھی لاشیں موجود ہیں جن کی شناخت نہیں ہوئی ہے، اور آپ کے پیچھے جو میں لوگ دیکھ رہا ہوں کیا یہ وہی پریشان حال لوگ ہیں جو کہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی کامران صاحب، یہ پیچھے اگر آپ رش دیکھ سکتے ہیں میرے، یہ وہی رش ہے۔ یہ صبح بھی ان میں سے کئی افراد ایسے ہیں جن کو ہم نے صبح بھی یہاں دیکھا تھا، جو یہاں صبح بھی آئے تھے دیکھنے، اس کے بعد وہ جناح اسپتال گئے ہیں، عیدی کے سرد خانے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کو پیارے نہیں ملے، کیونکہ 3 درجن سے زائد افراد ابھی بھی کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہیں، جو کہ بلدیہ ٹاؤن میں کام کرتے تھے، سعید آباد میں کام کرتے تھے، تو وہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ بڑا دقت انگیز منظر ہے یہاں پہ، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ دھاڑے مار مار کے یہاں رو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ سرد خانے رہتے ہیں، 9 باڈیز ابھی بھی ایسی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اس وقت۔ جی، اور ضلع دوسرے علاقوں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ جو لاشیں لے جائی گئی تھی ان کی نماز جنازہ وغیرہ ہو گئی ہے، تدفین کے مراحل شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے ہیں، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ جی، پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے ان کی نماز جنازہ صبح 11 بجے لیاری میں ادا کی گئی تھی، 2 افراد کی، اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں 2 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اورنگی ٹاؤن کے بعد نیو کراچی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شخص کی نماز، ٹوٹل 9 افراد جو ہیں ان کی تدفین ہو گئی ہے۔ کچھ باڈیز جو ہیں وہ عیدی سرد خانے میں رکھی گئی ہیں جن کی تدفین کل 12 بجے ادا کی ہوگی۔ اس کے علاوہ 4 باڈیز ابھی بھی عیدی سرد خانے میں ایسی ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہو سکی، ان کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں نکلی تھی، جس کی وجہ سے ان کو عیدی سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ جی، اور یہ ابھی تازہ ترین کچھ زخمی آئے ہیں کیا سول اسپتال میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں؟ جی، اس وقت ابھی کچھ دیر قبل جو ہے نیو کراچی کے علاقے گودرا ہے، وہاں پہ 2 گروپوں میں جو مذہبی گروپ ہے ان میں تصادم ہوا ہے، جس کے بعد یہاں پہ 2 زخمی لائے گئے ہیں، جبکہ 2 باڈیز بھی یہاں پہ آئی ہیں۔ اس کے علاوہ PIB کالونی سے بھی ایک شخص کی باڈی یہاں پہ لائی گئی ہے، گلستان جوہر سے ایک باڈی آئی ہے، اور گلشن معمار میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا ہے، اس کو زخمی حالت میں یہاں پہ سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ زخمیوں کا اور باڈیز لانے کا سلسلہ جو ہے یہ گزشتہ روز سے جاری ہے، اور ابھی بھی جو ہے جیسی کوئی ایمبولینس، کامران صاحب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ
جیسی کوئی ایمبولینس یہاں آتی ہے، جو رش آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ بالکل مکھیوں کی طرح اس ایمبولینس سے چپک جاتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر جو مریض ہے، زخمی ہے یا باڈی ہے، کہیں وہ ان کے پیاروں کی تو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ضلع حیدر، ہمارے کورسپونڈنٹ سول اسپتال میں موجود ہیں، جہاں آہو بکا کے عجیب و غریب مناظر آج صبح سے دیکھے جا رہے ہیں، جہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور جن کی شناخت نہیں ہے، ان کے پیارے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے 3 درجن سے زائد لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کراچی میں گزشتہ رات سے اب تک 2 درجن سے زائد اغوا کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور اطلاعات کے مطابق آخری خبریں آنے تک 38 لوگوں کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے، اور تقریباً 8 لوگ ایسے ہیں جن کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ بربریت کے یہ مناظر کراچی میں جاری ہیں اور حالات بھی جاری ہیں۔ ان کی ابتدا اب سے 2 روز قبل ہوئی تھی، جب کراچی کے علاقے سولجر بازار سے 6 نوجوانوں کو اغوا کیا گیا تھا، اور کل صبح کراچی کے مختلف علاقوں میں ان کی لاشیں پائی گئی تھیں۔ ان نوجوانوں کی تدفین کا مرحلہ آج طے پایا۔ ان نوجوانوں کی زندگی پر اور ان کے پیاروں پر جو گزری، ان کے حالات پر نگاہ ڈالی ہمارے کورسپونڈنٹ جواد شعیب نے اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جاری پرتشدد واقعات میں لقمہ اجل بننے والے شاہ نواز بلوچ کے ہیں، جن میں سے 2 کے دل میں سوراخ ہے۔ معصوم حفصہ، انیسہ اور وقاص کی آنکھیں اب بھی اپنے باپ کی راہ تک رہی ہیں، جو عید کی شاپنگ کے لیے زینب مارکیٹ صدر کیا اور اغوا کے بعد بربریت سے قتل کر دیا گیا۔ جواں سال بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے والا رب نواز کمسن پوتے پوتیوں کو گود میں لیے بیٹھا پوری قوم اور خصوصاً حکمرانوں سے سوال کر رہا ہے کہ ان معصوموں کا کیا قصور تھا جن کے عید کے کپڑوں کو ان کے باپ کا کفن بنا دیا گیا۔ عید کے لیے کپڑے لینے کے اپنے ساتھیوں سمیت زینب مارکیٹ صدر میں دہشت گردوں نے جو ہے نا ان کو اغوا کر کے پہلے تو ان کو بہت ٹارچر کیا، ٹارچر کرنے کے بعد ان کو شہید کر کے طارق روڈ قبرستان کے برابر میں جو ہے ان کو پھینکا ہے۔ یہی صف ماتم نادر کے گھر بچھی ہے، جس کی غم سے نڈھال ماں پوتے اور پوتی کو لیے بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ نادر کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا عید کی خریداری کے لیے گھر سے نکلا، لیکن صبح اس کی لاش ملی۔ بچوں کو چپ کراتی یہ دادی کرے بھی تو کیا کرے، جس کے پاس داد رسی کے لیے نہ کوئی MP A پہنچا اور نہ ہی MNA۔ اس کا تو چلا گیا، اب اس کا پالنے والا کون ہے؟ ہمیں بھی جواب چاہیے، ابھی کون یہ چھوٹے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرے گا۔ عید کی تیاریوں میں مصروف اسی محلے کے رہائشی عرفان کو بھی اغوا کے بعد بربریت سے قتل کیا گیا اور لاش طارق روڈ پر پھینک دی گئی۔ ہم سب کا ایک اور سوال بھی ایک ہی ہے کہ قاتلوں کو کب گرفتار کیا جائے گا۔ حکومت ان بندوں کو پکڑ کے لائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ لیاری ہی کے رہائشی ثاقب اور کامران کو بھی مختلف مارکیٹوں سے خریداری کے دوران اغوا اور تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا، اور پھر شہر بھر میں تشدد کی لہر پھیلی جو اب بھی جاری ہے۔ ایسے میں کراچی کے شہریوں کا ایک ہی سوال ہے کہ ارباب اقتدار کو خون ناحق بہتا کیوں نظر نہیں آ رہا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین طاہر ذات کے ساتھ جواد شعیب، جیو نیوز کراچی۔ یہ بربریت کی کہانی جو پرسوں شروع ہوئی تھی آج وحشیانہ کارروائیاں بن گئی ہیں، اور ان واقعات کے بعد آج کراچی میں جو لاشیں مل رہی ہیں وہ شہر کے ہر علاقے میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک بڑا سیاسی رد عمل جو سامنے آیا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس میں نپے تلے الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے، اور خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب صدر آصف علی زرداری متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کے سندھ میں امن کے لیے مفاہمت کا ایک عمل کر رہے ہیں، جس کے ذریعے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی قریب آئے ہیں۔ آج کے ان واقعات کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ کس طرح سے چن چن کر خاص طور پہ اردو بولنے والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کی اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا اب تک سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب رضا ہارون نے۔ ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لیاری میں جرائم پیشہ عناصر کے مابین جاری قتل و غارت گری میں کراچی کے دیگر علاقوں کے شہریوں بالخصوص اردو بولنے والے شہریوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کس جرم کی پاداش میں بلا جواز
اغوا کر کے، تشدد کر کے، گولیاں مار کر شہید کیا جا رہا ہے۔ آخر کراچی کے مہاجروں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی ان کے گھروں پر صف ماتم بچھائی جا رہی ہے؟ اور آخر کیوں اردو بولنے والوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ اس پس منظر میں کہ سندھ کے سیاسی صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ اور پی 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 کی جو گزشتہ چند ہفتے پہلے دوری نظر آئی تھی، اس کو پاٹنے میں، اس کو قریب لانے میں، اس خلیج کو ختم کرنے میں عالمی قوتوں نے کام کیا تھا، جس میں گو کہ نام نہیں لیا، برطانیہ کا رول قابل ذکر تھا۔ آج انہی عالمی قوتوں سے متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی نظر آئی کہ کراچی کے حالات کا نوٹس لیں، اور جو ان کی توقعات ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اب انہی عالمی قوتوں کا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے حالات کی بہتری کے لیے سامنے آئیں۔ عالمی برادری بالخصوص انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ کراچی میں بدامنی، تشدد اور قتل و غارت گری میں گینگ وار کے دہشت گرد ملوث ہیں، اور ان دہشت گردوں کو حکومت کے بعض رہنماؤں کی کھلی سرپرستی حاصل ہے۔ لہذا کراچی میں امن و استحکام کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کراچی کا امن تباہ کرنے کے اصل ذمہ داروں اور ان کے سرپرستوں کو بے نقاب کیا جائے، اور عالمی برادری کی جانب سے حکومت پر زور دیا جائے کہ کراچی کا امن تباہ کرنے اور گینگ وار کے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کو لگام دی جائے۔ کراچی میں اردو بولنے والوں کی نسل کشی کا سلسلہ بند کرایا جائے۔ مسلسل ہلاکتوں، مسلسل حالات کی خرابی کی بہرحال ذمہ داری حکومت پر ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر ہے اور صدر آصف علی زرداری پر ہے، کیونکہ جس تیزی سے کراچی میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں، یہ وہ حالات نہیں ہیں جو اب سے چند سال قبل تھے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ حالات ڈرامائی طور پہ خراب ہوئے اس وقت سے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی ہی کے شہر میں سن 2000 میں صرف 84 ہلاکتیں ہوئی تھیں، 2001 میں 107 ہلاکتیں ہوئی تھی، 2002 میں صرف 87 ہلاکتیں ہوئی تھی، 2003 میں صرف 76 ہلاکتیں ہوئی تھی، 2004 میں صرف 163 ہلاکتیں ہوئی تھی، 2005 میں 130 ہلاکتیں ہوئی تھی، 2006 میں 278 ہوئی تھی، 2007 میں 344 ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اب آیا 2008 پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہلاکتیں ہو گئی 777، 2009 ہلاکتیں ہوئی 704، گزشتہ سال 1339، اور اس سال آخری خبریں آنے تک 1450 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ صرف جولائی کے مہینے میں 324، اگست کے مہینے میں 150 ہلاکتیں، یعنی کہ کل ملا کے تقریباً 450 ہلاکتیں ہو چکی ہیں پچھلے 6 ہفتے میں کراچی کے شہر میں، اور حالات کی اس تیزی سے خراب ہوتی ہوئی صورتحال کی ذمہ داری ہر صورت میں ہی حکومت کی ہے۔ وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی کے اس خراب ہوتے ہوئے، تیزی سے خراب ہوتے ہوئے حالات پر ہمارا یہ خصوصی معمول سے طویل دورانیے کا پروگرام جاری رہے گا۔ کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ حکومت کے پاس تو کراچی کے مسائل کا لگتا ہے کوئی حل نہیں ہے، حل ہوتا تو کچھ کرتی نظر آتی، یا یہ کہ کوئی اور وجہ ہے کہ حکومت کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر لاشیں تو ملتی ہیں لیکن پولیس اور رینجرز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پولیس اگر نظر آتی ہے تو وزیروں اور مشیروں کے پیچھے اپنی گاڑیاں دوڑاتی ہوئی، لیکن کراچی کے شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس کا نام و نشان نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نام و نشان نہیں ہے۔ حکومت کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے پاس کیا کراچی کے حالات کا کوئی سولوشن ہے؟ کراچی کی اس تیزی سے خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو کیسے سنبھالیں؟ دیکھنا ہم نے یہ پوچھنے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز قومی سیاسی جماعتوں کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ آپ کی پارٹی کے پاس، آپ کے پاس کراچی کے ان مسائل کا کوئی حل ہے؟ کیسے ہم سنبھالیں اس شہر کی اس ڈوبتی ہوئی نفس کو؟ کامران، سب سے پہلے تو اب ہمیں سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ حکومت جو 3.5 سال میں نہیں کر سکی آگے بھی نہیں کرے گی، یعنی کہ مکمل طور پہ حکومت کا فیلئر ہے۔ سب سے پہلے جو حکومت کا کام ہے عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ اب آپ کے سامنے تماشا آپ دیکھ رہے ہیں
کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اور ساری کولیشن پارٹیز جو کہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، نیشنل وہ جو انویسٹیگیٹنگ یونٹ کی رپورٹ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے خود ان کے مجرم ملوث تھے اس قتل عام میں، اور ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. تو اب آپ کیا امید لگائیں گے اس حکومت سے؟ آپ یہ کولیشن پارٹنر سے کیا امید لگائیں گے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. یہاں اس ملک میں الیکشنز کی ضرورت ہے، ارلی الیکشنز کروائیں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، ایک ایسی حکومت آئے جس کے جو اپنے مجرموں کو پولیس میں نہ بھرتی کروائے، جو اپنے مجرموں کو تحفظ نہ دے. صرف ایک اس کا حل ہے اور وہ الیکشنز ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز، تاکہ وہ کوئی ایسی جماعتیں آئیں یا کولیشن ایسی آئے جو ایک غیر جانبدار پولیس سسٹم لے کے آئے. کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جو پولیسنگ ہو وہ غیر جانبدار ہو. رینجرز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجرموں کو تحفظ دیا جاتا ہے. کراچی کے باخبر پولیس افسران بھی کہتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے کہ کہاں پر اسلحہ رکھا ہوا ہے، کہاں پہ لوگوں کو تشدد کیا جاتا ہے، کہاں پر انہیں رکھ کے قتل کیا جاتا ہے. آج اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو کہ ایسی ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں چلا سکتے، جس میں کراچی کے ہی علاقے لیاری میں ایک جگہ کو دکھایا گیا ہے جہاں پہ لوگوں کو رکھ کے قتل کیا جا رہا ہے. یہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے. پولیس افسران کہتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے کہ کون سی سیاسی جماعتیں کہاں پر اپنے ملزموں کو چھپاتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں بندھی ہوئی ہیں. مزید کراچی کے حالات کی آگہی اور اس کے سلسلے میں قومی سیاسی جماعتوں کے پاس کیا پروگرام ہے، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما جناب سینیٹر زاہد خان. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب. آپ کی پارٹی کراچی میں سٹیک ہولڈر بھی ہے، آپ بھی کراچی سے اور پاکستان سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اس شہر کے دوسرے لوگ کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں، آپ کی پارٹی کے ذہن میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے دیکھا کہ کراچی کا جو ہماری پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا ایک ہی وزیر تھا اور اس کو بھی کام سے روک دیا گیا، اور ہم آج حکومت کا تقریباً ایک حصہ رہا ہی نہیں ہے جو کراچی میں جو ہمارا پہلے ایک پوزیشن تھی. ہم نے روز اول سے یہ کہا ہے کہ کراچی کے امن اگر آپ چاہتے ہیں تو کراچی کو اسلحہ سے صاف کرنا ہوگا. یا تو رینجر کو آپ اختیار دے دے، اور رینجر کو اگر آپ اختیار نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسے کرے کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی بھی آپ کو بلیک میل کرتے یا آپ اس کے بلیک میلنگ میں یا مصالحت سے کام لیتے، تو بہتر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سوات میں فوج کو بلا لیا تھا اور فوج کے ذریعے ہم نے آپریشن کیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا اور اس کو سارے سچویشن سامنے رکھا. اسی طرح کراچی میں جو پارٹیز اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے اس سب کو بلا کے سارا جو سچویشن ہے سامنے رکھے اور پھر اس کے خلاف ایکشن لے، اور وہ سارے پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ رکھے تاکہ کل کوئی بھی کسی کی پشت پناہی نہ کرے. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر زاہد خان. ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے دلائل دے رہے تھے کہ کیوں کراچی میں فوجی آپریشن اسی طرح سے ضروری ہے جیسے سوات وغیرہ میں آپریشن ہوا تھا، فوج کو کراچی میں بلایا جائے. عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین اور کچھ اور سیاسی جماعتیں، یہ واحد ایشو ہے جس پر ایک ان کی زبان سے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. کراچی کے حالات کی بہتری کے لیے کیا سیاسی کوئی فارمولا ہو سکتا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد، پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں. شیخ رشید صاحب، آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ کیا کراچی کے حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کرنا ہوگا تو کیا کریں؟ کراچی پاکستان کی معیشت کی، سیاست کی، جمہوریت کی اہم شریان ہے. جب کراچی کی دکانیں بند ہوں تو سارا پاکستان بند ہوتا ہے، اور اگر کراچی اس طرح خون میں نہائے گا تو پھر یہ ملک میں چاہے یہ لوگ جتنی مرضی افطاریاں کر لیں اور جتنی مرضی کھانے ایک دوسرے کو کھلا لیں، یہ اس طرح نہیں چل سکے گا. اگر جمہوریت کی زندگی جو ہے کراچی کے امن سے وابستہ ہے، اگر کراچی کا امن بحال نہیں ہوتا اور کراچی میں عام آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد میں بھی امن اور سکون رہے گا. پھر یہ بہت دور تک بات نکل جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ کراچی کے امن. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. کراچی میں ایک زمانہ تھا کہ کراچی کی ایک بہت بڑی سیاسی قوت جماعت اسلامی بھی تھی، لیکن آج کل وہ نہیں ہے. لیکن کراچی میں سیاسی جماعتوں میں جو اسٹیک ہولڈرز کراچی میں جماعت اسلامی کا اس کا بڑا رول ہے. آئیے جماعت اسلامی کی رائے حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد. قاضی صاحب،
آپ کے نزدیک، آپ کی جماعت کے نزدیک اس کراچی کی جو حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، یہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس وقت زندگی اور موت کی تگودوں میں ایسا لگتا ہے کہ مصروف ہے، آپ کی جماعت کے نزدیک، آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ کراچی کی صورتحال پیپلز پارٹی، MKM اور ANP کے آپس میں کچھ سکون کی وجہ سے تباہ ہے، برباد ہے، اور یہ تینوں حکمران جماعتیں ہیں، اور ان تینوں حکمران جماعتوں کی آپس کی جو چپکلش ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ساری تباہی آ رہی ہے۔ تو اس کا تو بغیر اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان تینوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور کراچی میں کوئی نئی قوت ابھرے اور وہ کراچی کی صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون گو کہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن کراچی سے اور سندھ سے عملاً اس وقت لا تعلق نظر آتی ہے، لیکن بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے اس کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ آپ کی پارٹی کے نزدیک گو کہ قبلی طور پہ آپ لوگ کراچی سے لا تعلق ہیں، لیکن ایک قومی سیاسی جماعت کی حیثیت سے کوئی فارمولا ہے آپ کے ذہن میں کہ اس کراچی کی ڈوبتی نیا کو بچایا جائے؟ کراچی میں مرکزی حکومت ہو یا صوبائی یا جو جماعتیں اس میں ملوث ہیں یا جن کی ذمہ داری ہے وہ سیاست کر رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ سیاسی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں، لیکن عام لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ ذرا برابر بھی کوئی عمل نہیں کر رہی، کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ جو مجرمانہ اس معاملے میں غفلت برتی جا رہی ہے اور بے حسی ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کمزور سے کمزور حکومت بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ اتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جا رہا۔ یہ فلاں کو بھیجا گیا، فلاں وہاں چلا گیا، ایک میٹنگ اور ہوگی، ایک میٹنگ اور ہوگی، پھر اس میں وزارتوں کی تقسیم کا معاملہ تو آ جاتا ہے اور آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اپوزیشن سے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ سے اپوزیشن کو، لیکن عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، بطخ خوری اسی طریقے سے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور مارا ماری بھی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہے اور حکمرانوں کی قانون کے اوپر جوں تک نہیں ملی گئی۔ بہت شکریہ جناب راجہ ظفر الحق ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کا رد عمل، ان کے فارمولہ کیا ہیں، کراچی کے حالات کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا، لیکن مبصرین اور ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال جو ہے اسے سوائے خانہ جنگی یعنی سول وار کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ کیا واقعی کراچی سول وار سے دوچار ہے یا خانہ جنگی کے دہانے پہ کھڑا ہے؟ ہمارا معمول سے طویل دورانیے کا یہ خصوصی پروگرام جاری رہے گا۔ ہم لیں گے کمرشل بریک، اس کے بعد آپ نیوز ہیڈ لائن سنیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی صورتحال پہ ہمارا معمول سے طویل دورانیے کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقفے سے قبل ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کراچی کے حالات کس حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اس تجارتی دارالحکومت کی آج پہلی بار ایسا لگتا تھا کہ نبض ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی کے شہر میں پچھلے 48 گھنٹوں سے لاشوں کی بارش ہو رہی ہے اور پچھلے 6 ہفتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں لاشوں نے بسیرا کرا ہوا ہے۔ تقریباً 500 کے قریب ہلاکتیں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ہوئی ہیں۔ اس دوران نہ حکومت نظر آتی ہے، نہ پولیس، نہ رینجرز، ریاست تماشائی بنی نظر آتی ہے اور لاشیں ہیں کہ تھمتی نہیں ہیں گرنے سے۔ سب سے بڑا نقصان ان خاندانوں کے علاوہ جن کے پیارے ان واقعات میں بلا وجہ، بلا کسی گناہ کے، بلا کسی وجہ کے اپنی دنیا سے رخصت ہوئے اور سوگواروں کو چھوڑ گئے۔ کراچی کی تاجر، کراچی کی معیشت اور اس کے ساتھ پورے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کراچی کے دکانداروں کو اس وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، کہ کراچی میں بھتہ خوری کی فضا جو پچھلے چند سالوں سے جاری ہے اب اس میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا
رابطہ کہ کراچی کے تاجروں کو, دکانداروں کو, اور بالخصوص کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں کام کرنے والے تاجروں کو, کاروباری علاقوں, کاروباری لوگوں کو, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کراچی کی تجارت کی نبض ہے, جب کراچی کی تجارت کا قلب ہے, وہاں پہ روزانہ بھتے کی پرچیاں نہ ملتی ہوں. بھتے کی پرچیوں کو اگر جواب نہیں دیا جاتا تو دکانوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے, کبھی ان پہ ہینڈ گرینیڈ پھینکے جاتے ہیں, اور اکثر بھی ایسا ہوا ہے کہ تاجروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس بے چینی کے عالم میں اور اس پریشانی کے عالم میں کہ تجارت اور کاروبار سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور اس میں سب سے اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب عید کی آمد ہے, اور کراچی کے تاجروں کے لیے اور کراچی والوں کے لیے یہ ایک تہوار کا موقع ہوتا ہے, اور کاروبار کا یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب کاروبار ڈوبتا نظر آ رہا ہے. کراچی کے تاجروں کی, کراچی کے دکانوں کی کیفیت کیا ہے, یہ جاننے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین آل کراچی اتحاد, بزنس مین اتحاد, جناب عتیق میر کو. بہت بہت شکریہ میر صاحب. کیا آپ بتائیں گے کراچی کی دکانوں کا, کراچی کے مارکیٹوں کا, بازاروں کا کیا حال ہے آج؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا, یہ کراچی عید فیسٹیول کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. 2.25 کروڑ آبادی ہے, اور کراچی کے تاجر گزشتہ 2 سے 3 ماہ کی یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کے نتیجے میں سخت خسارے میں تھے اور منتظر تھے کہ عید فیسٹیول کے حوالے سے ہم سرمایہ کاری کریں گے, کیونکہ تقریباً 60 سے 70 ارب روپے صرف اس ایک ماہ میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے, جس میں کپڑے ہیں, دیگر جو عید کے شوق ہیں بچوں کے. لیکن پہلے ہی رمضان میں جب لاشوں کا گرنا یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ مایوسی کا عمل شروع ہوا. خیال تھا کہ حکومت اس پر کچھ سنجیدگی سے نوٹس لے گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جو سچویشن ہوئی اور اس کے بعد جو اس کا تسلسل سامنے آیا, اس نے تاجروں کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں. اچھا, یہ ہوش لاشوں کے گرنے سے تو اڑے ہی ہیں, ظاہر ہے کہ اس سے کوئی نہیں ہے. یہ جو بھتے کی پرچیاں ہیں, ہوش اڑانے میں ان کا کتنا رول ہے؟ ان کا اتنا بڑا رول ہے کہ یہ قانون کو شکست دے چکے ہیں, اب انہی کا راج ہے. یہ جسے چاہیں, یہ پورا سٹیٹس آپ کا ان کو معلوم ہوتا ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ سے کتنی رقم مانگنی چاہیے, آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کو آپ کے بینک بیلنس تک کے معلومات ہیں. جرم تو قانون تو پسپائی کا شکار ہو گیا, جرم اتنا سائنٹیفک ہو گیا کہ یہ پوری آپ کی ہسٹری کریٹ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے فروغ پانے میں اور ان کی جرات مندی میں جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی قانونی ادارہ ان جگہوں پہ جا نہیں سکتا جہاں یہ بھتے وصول کرتے ہیں. ان کے راستے میں کوئی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک معنی خیز بات ہے. یہ حکومت جانتی ہوگی کہ ان کو کھل کھیلنے کی اجازت کیوں کر ہے. اچھا, اور کیا ماحول ہوتا ہے, کس طرح سے بھتے کی پرچیاں آتی ہیں, اور کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر تاجر اس پر عمل نہ کریں؟ نہ کرے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ پھر آپ کی زندگی اس کی قیمت کے طور پہ دے دو, ورنہ 2 سے 3 دن کی بات ہے, ہم آپ کو زندگی ختم کر دیں گے. یعنی اتنا تھریٹ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ کاروبار بند کر کے گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس پر دیکھیے کہ یہ ان کے بند کاروبار پہ تالے لگا دیتے ہیں کہ اس تالے کے کھولنے کی قیمت ہے, اور یہ وہ قیمت ہے جو ہم نے تم سے بھتہ مانگا ہے. تو اس کا مقصد, اور ظاہر ہے کہ لا محالہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ریاست کے پاس جاتے ہیں, آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پولیس واضح طور پہ انکار کرتی ہے کہ ہم اس معاملے میں بے بس ہیں. دیکھیں, ظاہر جو آپ کو امن و امان کے سلسلے میں حکومتی بیانات نظر آتے ہیں, جو آپ کو پولیس کا یا لا انفورسمنٹ اداروں کا کردار نظر آتا ہے, جو ظاہر ہے, ہم باطن جانتے کہ ہمارے سامنے اپنی حقیقت کھول دیتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں تو کہیں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہو, کوئی کاؤنٹر ہو, تو ہمیں تو اس میں وہاں سے ہٹ جانے کا حکم ہے. یہ واضح طور پہ کل آپ ہی کے چینل پہ پولیس کے چیف نے اعتراف کیا کہ ہم بے بس ہیں. تو جب پولیس بے بس ہے, حکومت کے اقدامات کوئی مؤثر نہیں ہیں, تو پھر کس کو آنا چاہیے؟ تو میر صاحب, کیا آپ کو کوئی اس پاکستانی کی حیثیت سے, آپ کے دکانداروں کو, آپ کے لوگوں کو, اس شہر کے آباسی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس بے بسی کے عالم میں پھر کیا ہو؟ دیکھیں, بے بسی کے عالم میں تو ہم پھر موجودہ حکومت سے مایوس ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی اس سارے جھگڑے میں ایک فریق ہے, تو فریق تو عدل نہیں کر سکتا, فریق تو انصاف نہیں دے سکتا. لہذا کسی دوسری طاقت کو آنا چاہیے. وہ سب کی نگاہ یا تو چیف جسٹس پہ جاتی ہے یا پھر
فوج کے چیف کی طرف جاتی ہے یا فوج انتظامی معاملات کو سنبھالے، یہی ایک راستہ ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اب چاہے بھی تو حکومت کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا. کراچی خانہ جنگی کی آگ میں جل رہا ہے اور اس خانہ جنگی میں خود حکومت ایک فریق ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ حکومت سے امن کی توقع رکھیں، حکومت لا انفورسمنٹ کی اداروں کو بہتر کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ جتنا وقت آگے جائے گا کراچی ایک کھنڈر کی جانب، ایک جنگل کی جانب اور ایک آتش فشاں کی جانب بڑھتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب عتیق میر ہمارے ساتھ تھے. کراچی کے تاجروں کی دل کی زبان سے دل کی آواز آپ سن رہے تھے. کراچی کے تاجروں کا اگر یہ حال ہوگا تو پاکستان کی معیشت کا بھی وہ حال ہوگا جو کہ اس وقت آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. کراچی کے شہری بھی تو فریق ہیں، وہ 2.25 کروڑ لوگ جن کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا. آج کراچی کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں ہم کراچی کے شہریوں کے پاس گئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے. جب تک یہ حکومت ہے جب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں کو آپس میں محبت کم از کم کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا تبھی بہتر ہو سکتا ہے، ادروائز ممکن نہیں ہے. کراچی کے حالات تب ٹھیک ہوگا جب ہماری گورنمنٹ ٹھیک کروائے گی، تب ہوئے گا. جب گورنمنٹ ٹھیک نہیں کروائے گا تو ٹھیک مشکل ہے. ٹھیک ہو جو پولیس والے کا ہم پکڑتے ہیں، پیچھے فون آ جاتے ہیں تو سر تو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. سب بھائی ہو جائے گا تو حالات صحیح ہو جائے گی، اگر بھائی نہیں ہوا تو حالات کیسے صحیح ہو جائے گی. جب تک حکومت کوشش نہیں کرے گی نا حالات صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ حکومت اپنی عیاشیوں میں ہی پڑی ہوئی ہے. حکومت اپنی عیاشیاں کم کرے اور عوام کی طرف توجہ دے تو سب حالات اچھے ہو سکتے ہیں. جو حالات ہے وہ نہ صدر صاحب بیان دے رہے ہیں نہ وزیر اعظم صاحب، کوئی دھیان نہیں دے رہا. سب اپنی میں لگے ہوئے ہیں. اس ملک کے حالات اسی صورت میں صحیح ہو سکتے کہ فوج کا ڈنڈا چاہیے. کراچی کے حالات کے لیے جب تک ہماری پولیس میں سے سیاست ختم نہیں کی جائے گی تب تک کراچی کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے. اے پی سی بلائی جائے اور اس کے اندر بیٹھ کر کے فیصلہ کیا جائے جس میں گورنر بھی موجود ہو اور وزیر اعلیٰ سندھ وغیرہ یہ سارے موجود ہوں اور اس میں جو ہے نا کوئی مثبت اقدام کیا جائے تاکہ جو ہے نا یہ کراچی کا امن قائم برقرار ہو سکے. ہم لوگوں کو آپس میں ایکا کرنا چاہیے، بھلے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ہم سب آپس میں ایک جیسے بھائی بن کے رہیں. ہمارے انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور اللہ ہم پہ کرم کرے گا. لوگوں میں اب بھی حوصلہ ہے، لوگوں میں اب بھی امید ہے جو کہ آپ نے دیکھا. لیکن یہ کہ ماہرین و مبصرین کہتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے، خاص طور پر پچھلے 6 ہفتے کے حالات، یہ ہر صورت میں اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، خانہ جنگی، سول وار. کیا واقعی کراچی سول وار کے دہانے پہ کھڑا ہے؟ ماہر سے پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد. کراچی میں تیزی سے خراب ہوتے ہوئے صورتحال پہ ہمارا معمول سے طویل دورانیے کا یہ پروگرام ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی میں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران اور خاص طور پہ پچھلے 1 سال کے دوران جو حالات رہے ہیں انہیں اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ خانہ جنگی کا نام ہے، سول وار کا نام ہے، یا کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا خانہ جنگی یا سول وار کے دہانے پر ہے، کیونکہ ریاست ناکام ہو گئی ہے اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اب جو کہ ریاست کی اولین ذمہ داری تھی، ریاست نے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ کر لیا ہے. اس صورتحال کو ماہرانہ طریقے سے اور تجربے سے کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہم نے دعوت دی ہے سندھ کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس جناب افضل علی شگری کو. بہت بہت شکریہ شگری صاحب. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی کے جو حالات ہیں پچھلے 2 سالوں کے دوران اور جس طرح سے اور جتنی تعداد میں اور جس بنیاد پہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ آپ کا شہر جو ہے یہ ایک خانہ جنگی کے دہانے پر ہے. یہ تعبیر اس سے لگ بھگ آپ اگری کریں گے، اور نہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کو، کیا ان حالات کو کیا نام دیں گے؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالات جو ہے نہایت ایک خوفناک صورتحال ہے، اور اگر خانہ جنگی نہیں ہے تو اس کے قریب ہم ضرور پہنچ گئے ہیں. اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئی، قتل ہوئے اور ان کا کچھ سراغ نہیں لگتا، ملزموں کی گرفتاری نہیں ہوتی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے، اور روزانہ ہمیں نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ کس جگہ پر کس طریقے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ شفٹ ہو رہا ہے گا، کبھی ساؤتھ میں ہے، کبھی سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہے، کبھی ایسٹ میں ہے، اور یہ قتل و غارت جاری ہے اور ایفیکٹولی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے
حالات کو سنبھالا جا سکتا ہے گا. میرا خیال ہے لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ سجیسٹ کر کے آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہیں، کیونکہ جان اور مال کا تحفظ تو کرنا اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں، یہی ان کی آئینی ذمہ داری ہے. جان و مال کے تحفظ کے لیے تو پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کرنی ہوگی. ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کرنی ہوگی. یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور اگر جیسے کہ آپ تھے، اگر آج آپ سندھ پولیس کے سربراہ ہوتے تو آپ کتنے بے چین ہوتے اور کیا کرتے ہوئے نظر آتے؟ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پرسپشن اس قسم کا کریٹ ہو رہا ہے کہ آپ جب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہوں گے حالات ٹھیک. یہ جرم ہے، یہ قتل ہے اور قتل عمد ہے، اور میرا خیال ہے اس کے لیے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پولیس لیڈرشپ ہے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اسے فیلڈ میں آنا چاہیے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قتل ہوا ہے تو اس کا کیس رجسٹر ہو کے ملزم کی گرفتاری ہو کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. اس میں کوئی پالیسی، کسی قسم کی ڈائریکٹو وہ آپ کے آڑے ہاتھ نہیں آنی چاہیے. اور اگر ہم پالیسیز لے رہے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ ہم نے قاتل جو اس کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو یہ نہایت افسوسناک بات ہے. اور یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے جو آپ کے جتنے آپ کے علم میں ہیں پولیس کی، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ رینجرز کی بھی ایک بڑی پریزنس ہے، ان میں سخت استطاعت اور قابلیت ہے کہ وہ قاتلوں کو پکڑ سکے اور ان بھیانک جرائم کرنے والوں کے پیچھے جا سکے. اور اگر سیاسی مداخلت نہ ہو، آپ کے خیال میں استطاعت ہے یا اب وہ قابلیت اور استطاعت بھی پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کھو بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے استطاعت ان میں ہے، اور لیکن یہ جو ہے یہ سیاسی مداخلت کی جو بات ہے یہ ایک بہانہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ یہ ملزمان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اگر یہ کارروائی نہیں کریں گے تو حالات خراب ہوں گے. اور اس بات کے کہ جی کہ اس پہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. اور اگر اس کی مداخلت ہوتی ہے اور اس میں اگر انہیں نوکری سے جانا بھی پڑے تو ان کو میرا خیال ہے وہ رسک لینے کی ضرورت ہے. یہ اب بات جو ہے صرف یہ نہیں رہی ہے کہ آپ ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ایک سیاسی حکومت کے ساتھ ہیں. اب لیکن شیخ صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات جس حد تک خراب ہیں اس وقت پوری دنیا میں، یہ ہیڈ لائنز ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کا ہر شخص بے چین و بےتاب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مربوط قومی آپریشن کی ضرورت ہے جس میں پولیس، رینجرز اور ان کے ساتھ فوج بھی کراچی کے ان علاقوں میں جائے اور ان اڈوں کی اور ان عقوبت خانوں کی بیخ کنی کرے، انہیں اڑائے؟ آپ کے خیال میں ایک اتنی کمپریہنسو نیشنل پلان کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ گورنر صاحب خیال میں جہاں تک کراچی کے تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کے پاس اور رینجرز ساتھ ان کے مل کے اگر یہ کارروائی کریں تو یہ کراچی کے حالات پر قابو پا سکتے ہیں. یہ انٹیریئر سندھ سے نئی پولیس فورس اور منگوائی جا سکتی ہے کہ ٹیمپریریلی، اور ان پہ قابو پا سکتے ہیں. لندن کی آپ مثال لے لیجئے گا کہ وہاں پہ حالات خراب ہوئے تو کس طرح سے چاروں طرف سے پولیس منگوا کے اور پھر. لیکن شگری صاحب آپ کے شاید علم میں ہو کہ اسی شہر کے اندر تقریباً 5000 پولیس والے اور درجنوں پولیس کی گاڑیاں اور ہتھیار جو ہیں وہ 100 کے قریب سو کالڈ وی وی آئی پیز کی چوکسی پہ ان کے پیچھے دوڑتی نظر آتی ہیں. آپ کے خیال میں ضرورت ہے کہ فوری طور پہ ان پولیس والوں کو ان چند افراد کی چوکسی سے نکال کے ان 2 کروڑ عوام کی چوکسی پر اور ان کے ملزموں کے سراغ لگانے پہ لگانا چاہیے؟ یہ ریسورسز کا اور ہمارے جو بھی ذرائع ہیں ان کا بے جا استعمال نہیں ہے. میرا اسی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے جہاں سے آپ ریسورسز نکال سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہ جو ایمرجنسی ہے اس کو ڈیل کیا جائے، اور جس طرح سے جو قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو ہر حالت میں ختم کرنا چاہیے. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ تھے. جس طرح سے قتل ہو رہے ہیں اور جس انداز سے قتل ہو رہے ہیں کراچی میں پچھلے چند ماہ سے، وہ واقعی صرف اور صرف جیسے کہ جناب شگری صاحب کہہ رہے تھے کہ بے پناہ خراب صورتحال ہے. ماہرین و مبصرین اس کو خانہ جنگی کرتے ہیں.
جس طرح سے قتل ہو رہے ہیں ان کے ٹرینڈ پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین نے اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جولائی سے جاری کشیدگی نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ قبائلی علاقوں میں رہنے والے اب اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے باسیوں سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، جہاں نہ صرف بوری بند بلکہ گلے کٹی لاشیں بھی مل رہی ہیں۔ مردہ خانوں میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں رہی تو دوسری جانب بلڈ بینکس میں زخمیوں کے لیے خون کی قلت ہو گئی ہے۔ کراچی میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ 3 مختلف وجوہات پر کی جاتی ہیں، جس میں فرقہ وارانہ، سیاسی اور لسانی اختلافات شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق اس سال جنوری سے لے کر اب تک 1445 افراد قتل کیے گئے، جس میں سے 396 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ معصوم لوگوں کو محض لسانی بنیادوں پر موت کی نیند سلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 396 میں سے 253 افراد کو مختلف زبان بولنے کی پاداش میں موت کی وادی میں پہنچا دیا گیا۔ 114 افراد کو سیاسی اور 29 کو فرقہ وارانہ وابستگی پر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ اسی دوران 22 پولیس افسران و اہلکاروں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ جولائی میں 130 افراد کو جبکہ اگست کے 18 دنوں میں 77 افراد کو گھات لگا کر قتل کیا گیا۔ بوری بند تشدد زدہ لاشوں نے تو لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ جون سے لے کر اب تک مجموعی طور پر 39 بوری بند لاشیں ملی ہیں۔ صورتحال میں بہتری صرف جاگتی آنکھوں کا خواب معلوم ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2008 میں 104، 2009 میں 160، جبکہ 2010 میں یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 373 پر جا پہنچی تھی۔ گزشتہ سال مارے جانے والے 373 افراد میں سے 155 معصوم لوگوں کی زندگی کی کتاب صرف اور صرف لسانی بنیادوں پر بند کی گئی۔ ماؤں کی آغوش میں پلنے والے ان کے جگر کے ٹکڑوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں وحشی بھیڑیوں کا شکار بن رہے ہیں۔ سینکڑوں غریب گھروں کے واحد کفیل موت کی نیند سلا دیے گئے، مگر ان کے قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ کسی بھی حکومتی ذمہ دار نے آج تک ان کے گھروں پر جا کر ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا۔ اعلیٰ پولیس افسران کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر میں بھتے اور قتل کی وارداتیں زیادہ ہو جائے اور میڈیا اس کو رپورٹ کرے تو یہ پولیس افسران کہتے ہیں یار کچھ کرو، میڈیا بہت شور مچا رہا ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز کراچی۔ میڈیا تو بیچارہ شور مچاتا ہی رہے گا اور ہم بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو اور پوری قوم کو بتاتے رہیں گے کہ حالات کس حد تک خراب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔